अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के शबो रोज़ को जी रहे होंगे। हम हस्बे वादा चाय खाना में आपके साथ एक अदद ऐसी शख्सियत के साथ जिससे बात करने को दिल चाहे, जिसकी ज़िंदगी में जो हिम्मत, ताकत, मेहनत, रियाज़त है उसको जानने को जी चाहे। तो आज एक ऐसी ही शख्सियत जिनका ताल्लुक़ शोबा तदरीस से भी है, सहाफ़त से भी है, मीडिया से भी है, बच्चों की अदब पर तहकीक के हवाले से भी है और सबसे बढ़कर एक बेदार मगज़ ऐसी सोच रखने वाली ख़ातून शख्सियत जिन्होंने ये साबित किया कि अगर आपके ख्वाब सच्चे हों और तड़प और लगन पूरी हो तो फिर समाज कैसा भी हो, रवैये कैसे भी हों, आप अपनी मंजिल पा के रहते हैं। आज हमारे साथ हैं मारूफ मुदर्रिस, सहाफ़ी, कॉलम नवीस, वीलॉगर और जितनी उनकी शख्सियत की जहतें आप कह लें, सना गौरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? सब कुछ तो कह दिया, प्रोग्राम में क्या होना है? नहीं भाई, ये आपकी शख्सियत का सबसे बड़ा और कमाल पहलू ये है कि आप जो है कभी मैंने देखा नहीं कि किसी चीज़ पे आप इतराएं कि मैंने ये कर लिया वो कर लिया। अब आप डॉक्टर भी होने वाली हैं, पीएचडी भी हो गया, कॉलम नवीसी 1 दिहाई से ज़्यादा अरसा हो गया, किताबें भी लिख रही हैं, वीलॉग्स जिस ज़माने में लोगों को इतना शऊर नहीं था तब आपने वीलॉग्स किए और उसके साथ साथ पढ़ाना और पढ़ना और लेकिन आज भी आपसे बात करके लगता है कि नहीं ऐसे ही, मतलब इतनी सादगी कहाँ से ले आती हैं, मैं ये असल में पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, सादगी का सिर्फ ये है कि हम जो हैं ना मिट्टी से उठे हैं और वो लोग, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में तजर्बा देखा कि एक उस्ताद भी अगर उसका कॉलम के बराबर में दूसरे शागिर्द का अगर कॉलम छपना शुरू हो जाए तो वो भी बात नहीं करता। और मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं मैडम आप हमें सब बता देती हैं। यानी कि अगर मैं कोई सोशल मीडिया प्रमोशंस का बिज़नेस किया तो मैंने स्टूडेंट्स को खुल के बताया है कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं। यानी कि कोई भी बड़ा छोटा या किसी से कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। मेरा ये ज़िंदगी का असूल है। हमारे यहाँ ये होता है कि कोई भी किसी मकाम पे पहुँचे तो वही समझता है कि कोई मेरी जगह ले लेगा, एक वो सिक्योर नहीं फील करता अपने आप को। मुझे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। मुझे ऐसा होता है कि नहीं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर आप में टैलेंट है, आपकी सलाहियत है तो आप हर किसी को वेलकम करें, उसको आगे लेके आएँ, आपकी जो जगह होगी आपको मिल जाएगी। हाँ, लेकिन जब हम आपकी तहरीरें पढ़ते हैं, ख़ास तौर पे जो आप कॉलम्स वगैरह लिखती हैं तो वो तो कभी कभी बड़े तल्ख़ होते हैं, लगता है कि बड़े गुस्से में आप। देखिए, सोशल जो मेरे पहलू पे मैं जो लिखती हूँ, पॉलिटिशियंस के हवाले से जो लिखूँ वो अलग होता है, लेकिन पॉलिटिकल कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं कि जिस पे हर कोई बात नहीं कर रहा होता। और मुझे काफ़ी तनकीद का भी सामना इस पे करना पड़ा कि आपने इस पहलू को क्यों लिया, आपने ये चीज़ क्यों आपने डिस्कस की। लेकिन एक दफ़ा मेरे एक साथी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं थोड़ी परेशान हो गई कि लोग इतनी तनकीद कर रहे हैं और मैं लिख रही हूँ जिस पे आपको भी अंदाज़ा है हमें कुछ मिलता नहीं है लिखने पे, लेकिन हमें जब हम पॉलिटिकल किसी इशू पे लिखें तो हमें कहा जाता है कि इसको बाहर से फंडिंग हो रही है या फला पॉलिटिशियन इसको कुछ दे रहा होगा। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हम वो लोग हैं जिन हमने किसी से कुछ नहीं कहा, ना हमने कभी ये किया, बल्कि हम मिज़ाह में ये बात करते हैं कि अच्छा जी कहीं से 1-8 लाख रुपए मिल रहा है लिखने पे तो आप दे दें, हमें दिलवा दे हमें। लेकिन होता ये है कि फिर मेरे एक साथी ने मुझे कहा कि तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो वो एक हिम्मत होती है कि जब हम तल्ख कहने की भी हिम्मत चाहिए और फिर खातून के कलम से, क्योंकि मर्द हजरात कुछ भी करें उनको हम सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, चाहे वो आमियाना ज़ुबान इस्तेमाल करें या वो किसी का मजाक उड़ा लें। ख़ासतौर पर ख़वातीन का मजाक उड़ाने पे तो मुकम्मल आज़ादी हासिल है। अगर कोई खातून कोई बात करे, मिज़ाह पे बात की जाए, किसी सोशल इशू को उठाया जाए तो तनकीद ये होती है कि पता नहीं इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है जो ये अपने ये तहरीरों में ला रही है। तो हम तो माशरे में उन चीज़ों को लाना चाहते हैं जो कि हम बता सकेंगे ये हो रहा है। यानी कि सब अच्छे वाली पॉलिसी नहीं है, हकाइक हमें बताने। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ये समझते हैं कि सब अच्छा है। असल में यूटोपिया में रहना चाहते हैं, मसाइल का हल नहीं चाहते, मसाइल से चश्मपोशी चाहते हैं, ये वाला एक रवैया है शायद। तो वो तल्खी उस वक्त आती है जब आप हकाइक सामने लेके आते हैं, तो उस वक्त तल्खी भी होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलें, तल्खी को छोड़ें, हम मीठी शीरी चाय पिलाते हैं आपको। हमारा ये ढाबा है और ये बहुत अच्छी चाय साकिब बनाते हैं। तो अच्छा। कैसी चीनी, शक्कर, पत्ती क्या कैसे लेती? मैं फीकी चाय पीती हूँ। अच्छा भाई, चीनी तो नहीं डाल दी? डाल दी। चलिए कोई मसला नहीं है।
तो थोड़ा दूध और डाल लो ताकि उसकी शीरीनी कम हो जाए। ठीक है, तो आपको चाय पिलाते हैं, ये ढाबा है और हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी आम जिंदगियों में जिस तरह गुफ्तगू करते हैं, क्यों ना प्रैक्टिकल शोबों से लोगों को हम यहाँ मदऊ करें और अपने देखने वालों को जो है उसमें शामिल करें, यही हमारी कोशिश होती है। तो मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा, अगर हम पीछे से आपके सफ़र के बारे में पूछें कि कैसे तय किया, कब तय किया कि मुझे तदरीस के शोबे में जाना है, और फिर उसी जैसा एक मुश्किल काम सहाफ़त था उसके साथ भी जुड़ना है और लिखने पढ़ने का काम करना है। मेरी नज़र में पढ़ाना इस समाज में एक बड़ा मुश्किल काम है, जहाँ बदतमीज़ी का कल्चर बहुत आम हो, बाप की दौलत का बहुत ज़ूम हो और इस तरह के रवैये हों कि टीचर को आप मुलाजिम समझते हो, तो वहाँ कैसे आप नहीं। सुहेल, एक बात मैं आपको कहूँ, मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन बाकायदा 7 साल का अरसा गुजर चुका है। मैंने ऐसे टीचर्स को भी देखा कि वो रोते हुए क्लासरूम से बाहर आए हैं कि हम नहीं पढ़ा सकते, और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अल्लाह का एहसान है, स्टूडेंट्स ने हमेशा इज़्ज़त दी, जो कहा सुना, और मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली है। वो एक जो रवैया हमने सुना है कि स्टूडेंट इस तरह से करते हैं, तो ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ, अल्लाह का एहसान है। एक नहीं 3 इदारे ऐसे कि जिस पे 2 इदारे तो अभी हैं जिनमें पढ़ा रही हूँ। जी बताइए कौन से? ताकि मैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से भी वाबस्ता हूँ, जिन्ना यूनिवर्सिटी से कुछ अरसे वाबस्ता रही। इसके अलावा PACC, वहाँ पे मैंने ब्लाइंड बच्चों को भी कुछ तरबियत दी। तो ये मेरा सिलसिला था, और पूरे पाकिस्तान में हर जगह मेरे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, अल्लाह का एहसान है। अभी भी मैं किसी चैनल पे चली जाऊँ तो वहाँ मुझे कोई ना कोई मेरा स्टूडेंट ज़रूर वहाँ पे मुझे नज़र आता है। तो पहली बात तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है, तदरीस मैं सहाफ़त में, मीडिया में भी, मुख्तलिफ चैनल्स में भी रही, और एज ए गेस्ट भी प्रोग्राम्स में आती रही। अभी सिलसिला ख़त्म हुआ था, लेकिन आपकी दोस्ती की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मैंने चैनल्स पे जाना बिल्कुल छोड़ दिया अपनी दूसरी मसरूफियात की वजह से। बस अपना एक शो है TV का, वो मैं करती हूँ, दैट्स इट। सही। लेकिन कहने का मकसद है कि इतना ज़्यादा जो एक चीज़ रही मेरे सफ़र में, तदरीस पहले नंबर पे रहती है। अच्छा। मुझे ऐसा होता है कि मुझे अगर कोई याद रखे तो या तो वो एज अ राइटर या फिर एक मौलम की हैसियत से। तो मुझे ये दो, एक होता है ना कि आपकी बहुत सारी पहचान, आपने जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो आपने कहा कि जी ये भी करती हैं, वो भी करती हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात पे होती है कोई मुझे ये कहे कि ये उस्ताद है या ये राइटर है। क्या बात। तो ये एक चीज़ें थी। जहाँ तक आपने ये कहा कि सफ़र कैसे किया, ये मैं भी वैसे ही आम लड़की थी, जिस तरह से कहा जाता है कि जी लड़कियाँ बड़ी हो जाएं तो सबसे पहले बेटी की शादी करनी है। मेरे सर पे 4 भाई थे जी, और मैं सबसे घर में छोटी थी, वालिद साहब नहीं थे, तो सबसे पहले फैसला हुआ कि इसकी शादी कर दी जाए जी। और बहुत कम उम्री में आपकी बहुत कम उम्री में शादी हुई। तो अच्छा, शादी के बाद ये सारी लाइफ स्ट्रगल, और ये ज्यादा हैरान कुन बात है कि अमूमन MBBS की डिग्री लेके लड़की शादी करती है और उसके बाद डिग्री खत्म। यहाँ ये कल्चर है। नहीं, ऐसा होता है कि जी अब पहले तो सक्सेस हासिल कर लें, अच्छा जी अब सक्सेस हासिल कर लिया, डिग्री मिल गई, मकाम हो गया, अब सोचते हैं शादी करनी है। अब मेरी लाइफ में टोटली डिफरेंट था। पहले शादी हो गई, फिर ख्याल आया कि नहीं कुछ है कमी, उसको आगे लेके चलना है। क्योंकि वालिद के इंतकाल के बाद, क्योंकि वालिद मेरे बेहतरीन दोस्त थे, तो उनके कमरे में हमने एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी जो कि मेरी वालदा की किताबों की थी। अच्छा। मेरी वालदा कन्वर्टेड मुस्लिम है। अच्छा। तो वहाँ पे हमारे मज़हब की सारी किताबें होती थी तमाम। मेरे पास और कोई काम नहीं होता था सिवाय इसके कि मैं किताबें पढूं। सही। मेरी मदर इन लॉ बहुत प्यारी खातून, तो मेरे फादर इन लॉ जो थे वो बाहर मुल्क में रहते थे, तो वो उन खातून ने यहाँ रह के दोनों बच्चों को संभाला और उनकी बहुत अच्छी परवरिश की, 2 भाई। तो मुझे ऐसा होता था जब शादी हमारी हुई उसके बाद कोई भी ऐसी कोई चीज़ होती थी तो कहा जाता था कि तुम्हें क्या पता। तो मुझे एक सेकंड के लिए फ़ील होता था, क्योंकि मेरी उम्र भी छोटी थी उस वक्त, तो मुझे ऐसा होता था एक औरत पूरी ज़िंदगी गुजार देती है, एक बच्चे को की परवरिश करती है, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाती है, उसके बाद क्या एक उम्र में आके उसको ये कहा जाएगा कि तुम्हें क्या पता। क्या उस औरत ने जिसने सारी अपनी ज़िंदगी दे दी, क्या उसको अब ये जवाब देना पड़ेगा कि उसने क्या किया। तो वो एक सोच थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो हैं आप अपने आप को मनवाएं, क्योंकि आप भी उसी तरह से इंसान हैं और खुदा के खलीफा हैं ज़मीन पे, तो चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो जवाब दे है कि उसने इंसानियत के लिए क्या किया। बेशक। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का कि फिर स्ट्रगल हुई,
پھر بچے بھی پیدا ہوئے بالکل. اور یعنی آپ امتحانات نے کے اپنی دوران ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی دو حصوں میں کر کے آپ نے پھر دونوں اسٹرگلز اللہ کا احسان ہے. بس اہم چیز یہ ہوتی ہے جو خواتین جہاں پہ مسٹیک کر جاتی ہیں وہ یہ کہ آپ کچھ بھی کریں, مشرق میں آپ ہیں اور ہمارا جو خاندان ہوتا ہے نا, وہاں گھر آپ کی پرائرٹی ہے. بے شک آپ کو پہلے گھر کو ترجیح دینی ہے, باقی سارے آپ کے ڈیزگنیشنز پیچھے ہیں, آپ کی ڈگریاں پیچھے ہیں. اگر آپ کا گھر تباہ ہو رہا ہے نا تو آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے کسی چیز کا. تو میں نے بھی اسی طرح سے کیا کہ میں نے پہلے اپنے گھر کو ترجیح دی. گھر میں مطلب 3 گھنٹے میں نے نیند لی ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے اپنی پڑھائی کی. سیکنڈ ایئر کے بعد بیچلرس, ماسٹرس ایم فل, پی ایچ ڈی. تو پی ایچ ڈی, چلیں اب ادھر ہی آ گئی یہ گفتگو, تو پی ایچ ڈی آپ کا جو موضوع ہے وہ بتائیے. میں نے اسپیشلی نونہال کو لیا تھا, اور بچوں کے ادب پہ مجھے کام کرنا تھا, تو کسی ایک میڈیم کو مجھے چوز کرنا تھا. تو میں نے اسپیشلی پھر میگزین کو لیا, اور میگزین میں چونکہ نونہال وہ میگزین ہے کہ جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ تسلسل سے آنے والا اور ہم میگزین سب کے بچپن کی یادوں میں ہم نے لکھنا اس سے سیکھا. بالکل بالکل. مطلب جب میں نے اس کو تجزیہ اس کا کیا, ان کی چیزوں کو پڑھا, تو بڑے بڑے نام جو اس میں جو پولیٹیشنس, اور ایون یہ کہ میں ابھی نام کن کا لوں کہ ایک کا لوں گی تو دوسرا ناراض ہو جائے گا, کہ ہم یہ سوچیں کہ بہت سے لوگ دیے. تو یہاں پہ بیسکلی میرا مقصد یہ تھا کہ بچوں کے ادب پہ کوئی بات کی جائے, میگزین پہ بات کی جائے. تو میں نے یہ ٹاپک چوز کیا. اس پہ کافی تنقید بھی ہوئی مجھ پہ. کیوں تنقید کس بات کہ آپ ایک صحافی ہیں, پولیٹیشنز کے ساتھ آپ کے مطلب رابطہ بھی ہوتا ہے, پولیٹیکل شوز ہوتے ہیں, آپ سوشل ایشوز پہ آپ بہت اچھا اور کوئی کام کر سکتی تھیں, بچوں کے ادب پہ کام کرنا کیا چیز ہوتی ہے. اچھا, تو یہ وہ سوچ تھی. لیکن چونکہ ماشاء اللہ میں خود بچے ہیں میرے, میں ماں ہوں, تو مجھے ایسا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے. صحیح. وہ کمی مجھے دیکھنی ہے کہ کمی کہاں آ رہی ہے, چونکہ ابلاغ کا تعلق جو ہے وہ انسان کی زندگی پہ, اس کے ذہن پہ پڑتا ہے. تو کیا ہمارے بچوں کو اس بہتر ابلاغ کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک. اب جا کے اگر ایک صدی کو, ایک نسل کو ایک میگزین لے کے چلتا ہے, تو اب وہ کیا خرابیاں ہوئی ہیں کہ اب وہ چیزیں ہمیں سامنے نہیں نظر آ رہی. بالکل ٹھیک. تو یہ ایک مین تھا کہ ہم اس پہ کام کریں کہ ذرائع ابلاغ میں وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو بچوں کے ذہن پہ اثر انداز ہوتی ہیں, اور کس طرح سے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس کا ایک نفسیاتی آپ تجزیہ کریں. کیا بات ہے, بہت عمدہ. آپ کی گفتگو میں دل چاہ رہا ہے کہ بریک نہ لیں, لیکن اگر یہ بریک نہیں لیں گے تو اس چائے کے پیسے. اور آج چونکہ میرے شو کے جو پروڈیوسر ہیں بڑے ہی نوجوان, منہال نام ہے ان کا, اور اس پورے کاوش کے پیچھے وہ ہوتے ہیں, تو آپ ان کی بھی ٹیچر ہیں, تو وہ آپ کے لیے انہوں نے بسکٹ وغیرہ بھی منگائے ہوئے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں بس جلدی سے بریک لیں اور میڈم کو, ہماری ٹیچر کو, یہ بسکٹ اور چائے پیش کریں. تو ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ, جن بچوں کو اپنے ٹیچروں سے محبت ہوتی ہے وہ یاد رکھتے ہیں. تو منہال آج بڑا خوش ہے, اور آج آپ گواہ ہیں کہ صرف چائے ملتی تھی, مجھے ہر شو میں آج بسکٹ بھی ملیں گے. آپ بھی اپنی چائے بنا لیں, وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. جی ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے ثنا غوری صاحبہ سے, اور میں نے جہاں آپ کو یہ بات بتائی کہ یہ صحافت سے, تدریس سے اور اس کے ساتھ ساتھ تحقیق کے شعبوں سے وابستہ ہیں, وہاں یہ براڈ کاسٹر بھی ہیں. تو بھائی یہ براڈ کاسٹر والا ہم نے تو یہ سنا ہے, یہ لیں چائے بھی آ گئی آپ کی. بہت شکریہ. اچھا, یہ کپ جو ہوتے ہیں وہ خاص ہوتے ہیں. جی, مطلب مزہ آتا ہے کہ آپ پٹھان کے ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں. صحیح بات. نہیں یہ تو بہت ضروری ہے. ہم نے تو یہ ڈھابا تیسری منزل پہ پہنچا لیا اسی لیے کہ ڈھابے والی چائے پلائی جائے اپنے مہمانوں. نہیں, یہ ہمارے پٹھان بھائیوں کی محنت ہیں بھائی, اور کراچی والے تو دعا دیتے ہیں ان کی وجہ سے. اس شہر کا کلچر بنانے میں بڑا رول ہے ان ڈھابوں. بالکل بالکل. اور اگر یہ نہ ہوتے تو ہماری خواتین کو تو پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا. آج آپ دیکھیں نا کہ روٹیوں پہ کتنی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے بیچارے مردوں پہ. مجھے اب تو پھر بقرہ عید کا جو ہے سیزن آنے والا ہے, اب آپ دیکھیے گا کہ کیا ڈھابوں پہ لائنیں لگی ہوئی ہوں گی. کووڈ کے دنوں میں تو میاں بیوی کی شکلیں آپس میں ملنے لگ گئی, اتنا ساتھ رہے. روٹیاں بھی گھر میں بن رہی تھی.
اور مطلب شوہروں کا دل کر رہا تھا کہ کھانا بنا لیں یار, کچھ اور نہیں تھا. نہیں سیریسلی سہیل, پتہ ہے مجھے نا ایک دفعہ مجھے رحم آیا, میں نے سوچا اس پہ مضمون لکھوں. اچھا. عید الاضحیٰ پہ میں کہیں گئی ہوئی تھی اور وہاں پہ ایک طویل لائن تھی. واہ. اور پتہ یہ چلا کہ جی لوگ 400 روٹی لینے کے لیے وہ وہاں پہ بیچارے مرد پریشان ہو رہے ہیں. وہ جو خاتون اچانک سے کہتی ہیں تم نے کیا ہے پورے دن, وہی روٹی والے کے لائن پہ لگ کے آئے ہیں ابھی. نہیں وہ بیچارے جیسے ایک طرف ایک تلخ پہلو ہے سماج کا کہ یہ مردانہ معاشرہ ہے, دوسری طرف مرد بڑا مظلوم بھی ہے. لیکن اس بیچارے کے لیے کوئی می ٹو کا معاملہ نہیں ہے نا کہ وہ می ٹو کا نعرہ لگائے اور شامل ہو جائے. نہیں اب یہ حالات رہے تو ہمارے پٹھان بھائی می ٹو کا نعرہ لگا دیں گے, خدا کا واسطہ رحم کرو, کتنی روٹیاں پکواؤ گے. روٹیاں پکواؤ, صحیح بات ہے. نہیں بہت اچھا ہے. اور یہ چائے آپ لیں, ساتھ ساتھ چائے پیتے. بہت شکریہ. اور ثاقب نے بڑی اچھی چائے بنائی. ثاقب یار بہت شکریہ. بہت شکریہ بھائی. اچھا, تو براڈ کاسٹنگ کیسے شروع ہوئی؟ 2011 وہ سال تھا کہ جب میں نے کوشش کی تھی کہ میں گھر کی 4 دیواری میں رہ کے کام کروں گی. تو اس وقت سلیم گیلانی صاحب براڈ کاسٹنگ کا بڑا نام اور پورے پاکستان میں ان کا نام ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لوگوں کی پاکستان میں قدر نہیں ہے, لیکن آج بھی وہ باہر ممالک میں ان کو بلایا جاتا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ ثنا آپ کر سکتی ہیں, کیونکہ میرے کالمز اس وقت جو ہے پبلش ہونا شروع ہوئے تھے اور فیس بک کے ذریعے سے رابطہ ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ گھر, میں نے کہا میں تو باہر نہیں جا سکتی ہوں, تو عمر بھی چھوٹی تھی اور پھر یہ بھی سلسلہ تھا کہ کیسے بچوں کو چھوڑ کے نکلنا ہے, کیا کرنا ہے. تو گھر بیٹھے ریڈیو ایشین ورلڈ سے اسٹارٹ کیا. ٹھیک. اور اسکائپ ریڈیو میں کرتی تھی. تو بس اللہ کا شکر ہے وہاں سے اسٹارٹ ہوا وہ سفر. تو آج کل کہاں ہو رہا ہے ریڈیو؟ میں 96 FM پہ ہوتی ہوں. بالکل. اور اللہ کا احسان ہے کہ کس وقت سن سکتے ہیں آپ کو, کیا ٹائمنگ؟ میں بدھ اور جمعرات مارننگ 10 سے 12 کے وقت میرا شو ہوتا ہے. واہ واہ, بہت عمدہ. کیونکہ ریڈیو ایڈکشن ہے. ہاں ریڈیو تو بالکل. تو آپ ریڈیو, اور میں ہی سمجھتی ہوں کہ میں نے ٹی وی بھی پروگرامس بھی ابھی بھی کر رہی ہوں. ٹی وی پہ تو آپ اپنے ایکسپریشنز کے ذریعے سے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں اور بات کو کہیں سے کہیں لگا کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ریڈیو آرٹ ہے. بالکل. ریڈیو میں اگر کسی شخص کو, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں, اگر آپ کو چینلز پہ آنا ہے, کام کرنا ہے, ایون رپورٹنگ کرنی ہے, اپنا پروگرام کرنا ہے, پہلے ریڈیو کیجیے. اگر آپ نے وہ مائک سنبھال لیا تو پھر آپ میڈیا میں کامیاب ہیں. آج بار بار مجھے یہ تاثر آ رہا ہے کہ میں اپنے انٹرویو کر رہا ہوں. مطلب براڈ کاسٹنگ ہے تو سیم ہے, صحافت ہے تو سیم ہے, کالم ہے تو, کیونکہ مجھے یاد ہے پہلی بار. اب آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا لیکن باتیں ختم نہیں ہوں گی. وہی. اور ہم نے پروگرام سے پہلے بھی کافی باتیں کر لی, کیونکہ ہم پیشہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اندازہ. اور مجھے یاد ہے کہ ایکسپریس میں میرا کالم آتا تھا اور آپ کا بھی آتا تھا, اور وہیں سے میں کم از کم پہلی بار آپ سے متعارف ہوا. اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان, اچھا میرے شو میں بھی جو لوگ آتے ہیں وہی کہتے ہیں ہم یہاں سے اٹھ رہے ہیں تو اپنا کتارسس کر کے اٹھ رہے ہیں. آج ہم اپنے آپ سے مل کے اٹھیں, تو ایسے ہی ہونا چاہیے. بہت پولیٹیکل شوز بہت ہو گئے, ہلا گلا بہت ہو گیا. یہ زندگی ہے, وہ گفتگو کرو جو عام زندگیوں میں کرتے ہو. یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ وہ ہے, میری آپ کی نہیں, بہت سے لوگوں کی کہانی ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں. صحیح بات ہے. اور جو اب نئی نسل سے جو لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں تو ان کو پتہ چلے کہ بھائی ایسے ہوتی ہے زندگی, ایسے ترتیب. اچھا وہ بھی کہ بنا سفارش, سب کچھ زندگی میں بنا سفارش کیا. بے شک بے شک. تو یہ بھی ایک اسٹرگل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, میرے ساتھ بھی ایسا ہے. ایون کہیں نہ سی وی دینے کی ضرورت پڑی, اور ایسا نہیں کہ کسی سے کہا کہ یہ کام کر دیا جائے, بنا سفارش کے ہر جگہ پہنچے. لیکن ہماری جو لڑکوں کی لاٹ ہے نا, یونیورسٹی میں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اس وقت لگتا تھا, بعد میں یہ تاثر زائل ہوا کہ لڑکیوں کو ذرا سا 1% مارجن ملتا ہے لڑکی ہونے کا میڈیا میں, خاص طور پہ اگر اسکرین کی لک کا معاملہ ہو. آپ کو لگتا ہے کہ لک سے خالی چل سکتا ہے کام؟ دیکھیں یہ ہے ایشو کہ لک کا مسئلہ ہے, لیکن دیکھیں وہی بات ہے کہ میں فرض کریں میں استاد ہوں, میں اپنی کسی اسٹوڈنٹس کا کہوں, اور میرے جو میل اسٹوڈنٹ ہیں خاص طور پہ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ فیمیل کا زیادہ خیال رکھتی ہیں, جو گرلس ہیں ان کا زیادہ خیال کرتی ہیں. کیونکہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو مارجن مل رہا ہے. خواتین کے لحاظ سے اب بھی ہماری مینٹالٹی بہت کم ہے. جتنی اسٹرگل خواتین کو میڈیا فیلڈ میں کرنی پڑتی ہے شاید لڑکوں کو نہ کرنی ہو اتنی زیادہ, کیونکہ ان کو اپنے آپ کو پروف کرنے میں مسئلہ ہے, بہت سی چیزوں میں ان کو ہے ایشو. اگر ایک
लड़की है उसके लुक्स अच्छे हैं, वो समझती है कि सिर्फ लुक्स के ज़रिए से वो आगे जा सकती है, ऐसा मुमकिन नहीं है। फ़र्ज़ करें मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी स्टूडेंट का किसी से कहती हूँ कि भाई इसका आर्टिकल ज़रा पब्लिश कर दो, मेरे कहने पे, आपके कहने पे, सिफारिश पे एक आर्टिकल पब्लिश होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, लेकिन वो लड़का या लड़की जो है कॉलमिस्ट नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक बात। अखबार की दुनिया या सहाफ़त का कोई भी आपका डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इंफोटेनमेंट हो, चाहे वो आपका न्यूज़ है, करंट अफेयर है, सिफारिश बहुत अरसे नहीं चलती है। और उसका फिर नतीजा वही आता है जो टिकर हमारे सामने चल रहे हैं ना, तो बस फिर कुत्ता और बच्चा ही हो जाता है। मैं यही कहने लगा था, वो जी। कुत्ता बच्चा फिर किताबचा। तो यही होगा ना जब आप, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि कामयाब वो है जिसकी ज़ुबान अच्छी है। और इंटरव्यू किस बेस पे हो रहा है? अंग्रेजी की बेस पे। ठीक है, ज़ुबान से वाक़फ़ियत दोनों की होनी चाहिए, दोनों ज़ुबानों से होनी चाहिए, अंग्रेज़ी से भी, उर्दू से भी। इंग्लिश वाला मामला जहाँ होगा वो सहाफ़त में कामयाब नहीं है। लेकिन ये तो हमारी जामियात ने ये तोहफा दिया ना हमें। जामियात में हर चीज़ अंग्रेज़ी की बुनियाद पे होती है। आप ये कह रहे हैं ना कि जितना अगर बड़ी यूनिवर्सिटी का लड़का लड़की होंगे ना, उनको जॉब लेने में आसानी होगी। छोटी यूनिवर्सिटी का या ऐसी यूनिवर्सिटी का होगा जो कि उर्दू मीडियम है, उसको हमेशा नौकरी हासिल करने में मसाइल होंगे। तो इस माइंड को, इस सोच को बदलना होगा। लेकिन हाँ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ अच्छा ये है, हमारे दौर में इतना नहीं था। अब उनके पास एक छोटा सा खिलौना एंड्रॉइड है, ठीक है ना। मुझे याद है कि 2009 में जब मैं मास्टर्स कर रही थी, तो उस वक्त मेरे पास फ़ोन था और उस फ़ोन में मैं अपना रेडियो साथ लेके घूमती थी। अब छोटा सा एक चीज़ है आपके हाथ में जिसको आप लेके घूम रहे हैं, उसके आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। आप चाहें तो मतलब अपना रेडियो स्टेशन है, आप अपना टीवी चला सकते हैं, आप उससे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पहले तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि आप अपनी राइटिंग को लोगों के पास देते थे, फिर वो छपती थी, कभी रिजेक्ट हो जाती थी। अब तो आपके पास ओपन फोरम है। तो यानी ये एंड्रॉयड फ़ोन या सोशल मीडिया के ये जो फोरम्स हैं, ये आपको मतलब बहुत स्टैब्लिश कर सकते हैं अगर आप संजीदा लें। बिल्कुल, सिर्फ ये आपका चैटिंग का और डेटिंग का जरिया नहीं है, ज्यादातर तो वही है। वैसे वही है। अब तो शादियां, तलाकें, सब कुछ उसी पे ही हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि सब कुछ उसी पे ही हो रहा है कि जी अफेयर्स भी चल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मैं जनरेशन को ये कहती हूँ कि आप इसका फ़ायदा उठाएं और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से ग्रैब करें। बिल्कुल ठीक। अपनी प्रोफाइल को अच्छा रखें, अपनी चीज़ों को अच्छा रखें, तो आपको फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये कहना कि जी ख़वातीन को ज़्यादा मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने बात की सोशल मीडिया की और ये आपकी किताब है और ये जो ऊपर इसके हवाला है मैं उसकी तस्दीक कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये बहुत पहले पढ़ी थी उर्दू ज़बान में सोशल मीडिया पर पहली किताब। और पहचानने में नहीं आएगा लेकिन यही सना गौरी हैं, पुश्त पर इनकी तस्वीर और तारुफ है। तो क्या उम्दा मतलब उस ज़माने में जब लोग अभी ये समझ रहे थे कि सोशल मीडिया क्या है और इसके साथ क्या किया जाए, आपने किताब लिख डाली। तो ये किताब का तजुर्बा बतौर मुसन्निफ़ कैसा रहा, क्या रिस्पांस आया और फिर सोशल मीडिया वालों ने इस पर क्या कहा, ये जानना चाहता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल एक वक्फा ले लें ताकि आपका जो जवाब है आपको चाय पीने का मौका भी मिल जाएगा और वापस आगे। आपको आज वैसे भी अच्छी चाय मिली है, चलिए वक्फे में आप चाय ये बड़ा ज़रूरी है। असल में लालच मेरा वही था कि मैं चाय पी लूँ। तो नाजरीन, एक ज़िंदा और जावेद गुफ्तगू हो रही है, ख्वाब देखने वाले दो लोग बात कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, चाय भी आला है, दिन भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है। वापस आते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। सना गौरी साहिबा से बात हो रही है। क्या बात छोड़ी जाए, क्या बात पूछी जाए, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो जितना जल्दी हम समेट सकें आपकी ज़िंदगी और पहलुओं को। अच्छा, सोशल मीडिया, किताब लिखना, फिर आपने उस ज़माने में वीलॉग किया जब वीलॉग का कॉन्सेप्ट यहाँ पाकिस्तान में इतना वाज़ेह नहीं था। और इससे रिलेटेड मैं आपको देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर, बहुत आप मुतहर्रिक हैं एक अरसे से। तो ये मामला कैसे समझ में आ गया आपको इतनी जल्दी
کہ بھئی یہ بہت اہم کام ہے اور یہ سوشل میڈیا بہت رول پلے کرے گا, اور پھر اس کو آپ نے بڑے تعمیری انداز میں برتنا شروع کیا. یہ کیسے ہوا, اور موجودہ دور میں جو بدتمیزی میں سوشل میڈیا کا حصہ ہے اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ اتنا بڑا جواب ہے اس کا. آپ نے تو بڑے آرام سے ایک کوشچن آپ نے کر لیا ہے, جو یہ بدتمیزی والا کوشچن ہے. یہ تو ہم بہت پہلے پریڈکشن کر چکے تھے اس کی, کہ اگر آپ نے اس کو قابو میں نہیں کیا تو آپ کے نتائج بہت برے سامنے آنے والے ہیں. پاکستان میں جو ہمیں دور نظر آتا ہے سوشل میڈیا کا, 2009 کا ہم پیک ٹائم ہم کہتے ہیں کہ 2009 میں لوگوں نے تھوڑا بہت کرنا شروع کیا. فیس بک تو 2004 کی پیداوار ہے, لیکن پاکستان میں 2009 2008 اور جب اس کا دور اس وقت زیادہ ہمیں نظر آیا جب ایک الیکشن ہوا, پھر دوسرا الیکشن ہونے والا تھا. تو اس وقت میں نے پہلے ہی سوچا کہ یہ وہ فورم ہے کہ جہاں آپ نوجوانوں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں. اور اگر میں یہ کہتے ہیں, بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ جی یہ کیسے آ گئے ہیں اور ان کو کسی کی سپورٹ تھی تو یہ اقتدار میں آ گئے, ایسا کچھ نہیں ہوا. کہ فرض کریں کہ اگر ایک گھر میں 4 ووٹ تھے تو 2 اگر ڈالیں تو کسی نے گن پوائنٹ پہ نہیں ڈالے, بالکل ٹھیک ہے نا. وہ خاص طور پہ گورنمنٹ کو گئے, اس کی وجہ کیا تھی؟ اب وجوہات پہ ہم دیکھتے ہیں. وجہ اس کی صرف سوشل میڈیا تھی, کیونکہ ہم یہ پہلے کہہ چکے تھے, میں نے پہلے بھی اپنے کالمس میں یہ بات ظاہر کی تھی کہ یہ سوشل میڈیا اب وہ آپ کی ایک جادوگرنی ہے کہ جو سب پہ اثر انداز ہونے والی ہے. اور یہ بات ہم 2013 میں بھی ہم نے دیکھی, اس کے بعد ہم نے بعد میں بھی دیکھا, اور پھر بعد کے ابھی جو الیکشنز ہوئے اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا رول پلے کیا اس نے. یہ تو ٹھیک ہے. ہم نے میں کیوں آئی, میرے بس یہی تھا کہ دنیا بدل رہی ہے, لوگ اپرچونیٹیز ڈھونڈ رہے ہیں, اور چونکہ ہم 3rd ورلڈ کنٹری کا حصہ ہیں تو لوگ ایگزاسٹ بہت ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم معاشی دوڑ میں بہت آگے ہیں. اب اینڈرائڈ فون وہ ہے کہ جو ہر کسی کی پہنچ میں, اب کراچی میں چونکہ کراچی ہمارا پورٹ ہے تو یہاں بہت ساری چیزیں ہمیں سستی بھی مل جاتی ہیں. وہ کمپیوٹر آپ کہہ لیں بہت کم کاسٹ میں مل جاتا ہے, تو بہت لوگوں کی پہنچ میں وہ آ گیا تھا. جب وہ چیز ہم اخباروں میں, آپ کو بھی پتہ ہے, ہم دیکھتے تھے کہ جی بلوچستان میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ کوئی لکھ رہا ہے, وہ کوئی بات کر رہا ہے, تو وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتی تھی. جب دور بدلا تو اس شخص کی بھی بات سنی گئی جو بلوچستان کی کسی گاؤں میں کسی کمپیوٹر کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, اس کی بات بھی سنی گئی. گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ہوا تو وہ بلاگنگ کا سلسلہ شروع ہوا. تو مجھے ایسا لگا کہ یہ آگے اور کہانی جائے گی اور بہت کچھ ہونے والا ہے. تو لوگوں کو اویئرنیس دو تاکہ لوگ بلیک میل ہونے سے بچیں, اپنے فیصلے ٹھیک کریں. اگر کوئی غلط پکچر آ جاتی ہے, کیونکہ لوگوں کو پہلے سینس نہیں تھا کہ اس پہ گرافکس ہوا ہوا ہے, تو وہ سینس دینا. پھر سٹیزن جرنلزم کیا ہوتی ہے وہ چیز, تو اس میں یہ ہوا کہ اخبار کی سطح میں ایکسپریس نے پہلی دفعہ پورے صفحے کی بنیاد پہ کام شروع کیا. اللہ کا شکر ہے پہلی دفعہ ایکسپریس میں بھی ایسا ہوا کہ ایز اے فری لانس وہ پیج مجھے دیا گیا. میں وہ فری لانس کام کرتی تھی اور پورے پیج کی سطح پہ وہ 3 سال وہ چلتا رہا. بالکل, وہ کلر پیج آتا تھا, کلر پیج آتا تھا, وہ میرے پاس تھا, اس کا کنٹینٹ میرے پاس. اچھا, اس پر ایک سوال بنتا ہے, اور یہ سمجھ لیں کہ بہت جید لکھنے پڑھنے والے لوگوں کی طرف سے ایک دل جلا سوال ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے دانشور ہیں اور جن کا عملی زندگی میں, پریکٹیکل زندگی میں, زبان و بیان میں, ادب کی اتھا گہرائیوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے, اور وہ لائکس اور فالوورز پہ چل رہے ہیں, ان دانشوروں کا کیا کریں؟ نام نہاد صحافی جو صرف شاعر بھی کہتے ہیں, شاعر بھی چلیں, ہاں ٹھیک ہے. تو یہ اس پود کا کیا؟ میں نے جب شاعر کا نام لیا آپ مسکرائی, یعنی کہ آپ 2 مشہور شاعروں کا آپ کے ذہن میں نام آ گیا جن کا نام ہم نہیں لے سکیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ آپ کو ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ تنقید برائے تنقید نہیں ہوگی. اگر کوئی ان کو پسند کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ہم بہت انفارچونیٹلی یہ بات کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 100 سال بعد غالب کو سمجھنے والا کوئی نہ ہو, کیونکہ زبان بدلتی ہے, اور زبان کو حرف عام جو ہوتے ہیں, جو عام لفظ ہوتے ہیں, اس میں اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم جو مشکل زبان استعمال کرتے ہیں وہ پھر اب ایکسیپٹیبل نہ ہو آگے جا کے. اب جہاں تک بات آتی ہے کہ ہم اس طرح سے لوگ کیسے آگے آتے ہیں اور اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں. دانشور بیسکلی کون ہوتا ہے؟ دانشور وہ ہے جو کہ آپ کو 20 سال بعد کی پردے کی کہانی آپ کو کھول کے بتا دے کہ یہ دانشور وہ نہیں ہے جو آج وہ لڑائی کر کے کسی اسکرین پہ بیٹھا ہوا
ہو اور دو لوگوں کو لڑوا دے. دانشور وہ نہیں ہے جو فیس بک میں تیری میری کر رہا ہو کہ مطلب بی جمالو جو ہے وہ دانشور نہیں ہو سکتا. وہ دانشور نہیں ہے. 4 لفظ کہنا, بات کہنا جس کی کوئی نہیں سنتا, آپ اس کو وہاں پہ جا کے آپ فیس بک پہ ڈالیں, سب سننے لگیں گے. تو یہ چیزیں دانشور کی کیٹیگری میں خیر نہیں آتی. آپ اس کو کچھ اور کہہ سکتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ ان ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کچھ بھی آپ نام دیں, لیکن دانشور نہیں. آپ مداری پہ ان کی توہین ہو جائے گی جو لوگ بہت زیادہ لکھ رہے ہیں اور مشہور بھی ہیں. میں نے کہا نا کہ ہمیں ان شعراء کا بھی احترام کرنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ تمہاری گھڑی میں سیل نہیں ہے, کیا کیا جائے. بہرحال تو اگر ان کے کلام کو حیثیت مل رہی ہے ایکسیپٹ کریں, وقت بدل رہا ہے. لیکن سوشل میڈیا جہاں سے آیا, جن معاشروں سے آیا, وہاں کے میوزیمز اور سماج دونوں نے اپنا ولیم شیکسپیئر بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے, اپنی جین آسٹن بھی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. تو وہ اپنی بنیاد سے ضرور واقف ہیں, لیکن ہمارے ہاں بنیاد تھوڑی اب تنزلی کا شکار ہے. بس اس پہ ذرا فکر ہوتی ہے کہ مطلب اپنے آبا, اپنی تہذیب. آپ نے وہ ناول پڑھا ہے ماں؟ جی پڑھا ہے, میکسم گورکی. اس میں جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں, کیا آج ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں نہیں ہیں؟ اگر انسان معاشی ضرورتوں کے لیے اتنا زیادہ پریشان ہو جائے گا تو وہ تفریح کے لیے ایک راستہ ڈھونڈے گا, جو کہ ایک تباہی کی علامت ضرور ہے کہ آپ کو کچھ نہیں مل رہا. آپ یہ سوچ نہیں رہے کہ انقلاب کیا چیز ہوتی ہے, آپ یہ سوچ نہیں رہے کہ مجھے اگر روٹی مہنگی مل رہی ہے تو وہ کیوں مل رہی ہے, کیونکہ آپ کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے. وقت دیا نہیں ہے آپ کے پاس جو وقت ہے آپ نے پھر تفریح میں اس کو لگایا ہے, آپ ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے لیے یہ الارمنگ سچویشن ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. لیکن بہرحال کنٹرول کیا جا سکتا ہے. میں اور آپ جیسے لوگ ہی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس چیز کو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب چونکہ وقت بہت تیزی سے گھٹ رہا ہے پروگرام کا, تو یہ بتائیے کہ آگے مستقبل قریب میں اور بعید میں کیا ارادے ہیں, کیا کچھ کرنا ہے, کیا سوچ رہی ہیں, اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہی ہیں؟ فی الحال تو میں ہمدرد فاؤنڈیشن سے وابستہ ہوں, مینیجر پبلیکیشن ایونٹ اینڈ پروگرام ہوں وہاں پہ, اور فیڈرل اردو یونیورسٹی سے بھی تعلق ہے, پھر وائس آف سندھ سے بھی میرا تعلق ہے. آگے یہ ہے کہ جو میں نے جیسے کہا کہ تدریس کا شعبہ اور لکھنا پڑھنا یہ میرے لیے اہم ہے, تو میں یہ کوشش کروں گی کہ یہ کتاب تو 2015 میں آئی تھی, 2015 دسمبر میں, تو میں چاہتی ہوں کہ نئی اپ گریڈ بک سوشل میڈیا کے لحاظ سے ہو, جو کہ اب چونکہ میں تحقیق کے شعبے سے بھی وابستہ ہوں تو ریفرنس کے ساتھ ایک بک میں پبلش کروں, جو کہ ماس کمیونیکیشن میں آن لائن پڑھنے والوں کو, آن لائن صحافت کے اسٹوڈنٹ کو کام ہے, کیونکہ ہمارے سلیبس میں ماس کام کے لحاظ سے بہت ساری کتابوں کی ابھی کمی ہے جو کہ اردو زبان میں ہوں. تو یہ میرا ایک ہے ٹارگٹ. بہت اچھا ہے. اور آپ فکشن بھی لکھتی ہیں, شارٹ سٹوریز لکھتی ہیں, تو کوئی ناول شاول بھی لکھنے کا پلان ہے کیا کچھ؟ میری تو بیٹی میرے بہت پیچھے ہے کہ آپ مما کب ڈراماز لکھیں گی, کب کریں گی, لیکن میرا خیال ہے کہ وقت نہیں ہے. فکشن لکھا ہے میں نے, بالکل لکھا ہے. میرے کچھ افسانے بہت زیادہ مشہور ہوئے, اس کو ریڈیو برزخ کے نام سے جو میرا افسانہ تھا وہ کافی مشہور ہوا, بہت اچھا. اور آپ نے ادبی جریدوں میں بہت لکھا بھائی, جس زمانے میں جریدوں میں لکھنے کا بہت رواج تھا, بہت کم عمری میں آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا, تو اب آپ کے مطلب ہم یہ توقع رکھیں کہ کوئی افسانوی مجموعہ بھی آئے گا اور چیزیں بھی اس طرح کی آئیں گی؟ کچھ چیزیں آئی ڈونٹ نو وقت ہے کہ نہیں. ایک چیز بہت کلیئر میں کہوں, لکھنے کو میں وہ کچھ لکھ سکتی ہوں کہ معاشرہ سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ یہ سب کچھ کیا ہے, لیکن اب بھی عورت ہونے کی حیثیت سے اب بھی ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ قلم بہت کھل کے لکھے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ تھوڑا اس ایج میں آؤں اور تھوڑا سا ایکسیپٹیبل ہو جائے, پھر میں وہ حقائق ضرور لکھوں گی کہ جو مجھے لکھنے ہیں. لیکن یہ کہ پھر بھی آپ کافی متنازع موضوعات کو کہیں کہیں آپ قلم بند کرتی ہیں. تو آج کا جو نیا لکھنے والا ہے, بچہ بچی, لڑکا لڑکی, خاتون مرد, کیا مشورہ دیں گی؟ ذہن بٹا ہوا ہے, چیزیں بہت زیادہ اویلیبل ہیں, وقت کم ہے, دماغ ایک ہی ہے, تو کن چیزوں پہ وہ ایسا کریں, کام کریں, فوکس کریں کہ ان کی بطور لکھاری چیزیں بہتر ہوں اور کیریئر بھی بنا سکیں؟ دیکھیں, ہم نے بہت لکھا, لیکن ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ لفظوں کا ذخیرہ جب کم ہو جائے تو بڑا سے بڑا رائٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا. اور ذخیرہ اس وقت کم ہوتا ہے جب آپ کتاب سے رشتہ ختم کر دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فون میں اگر PDF ڈاؤن لوڈ کر لی ہے تو اس کے بعد وہ کتاب ہمارے سامنے آ گئی,
کتاب کا لمس ضروری ہے, اخبار سے تعلق ضروری ہے. جب تک آپ لفظوں کے ساتھ ملیں گے نہیں آپ لکھ نہیں سکتے. کم لکھیں, معیاری لکھیں, آپ کی ریسرچ پوری ہونی چاہیے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں اور بلاگنگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اگر اس کے بعد کوئی جواب دے تو آپ ڈسارٹ نہ ہو, خاموش ہو جائیں. قلم نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا. آپ پہلے اپنی ریسرچ جب مکمل ہوگی, آپ سمجھتے ہوں گے یہ چیز ٹھیک ہے, تو آپ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں. تو یہ جو تنقید کی وجہ سے جو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, تو میں کہوں گی کہ پریشان نہ ہوں, لیکن ایسا بھی نہیں کہ روزانہ آپ لکھیں اور بنا تحقیق کے لکھ لیں. تحقیق کریں اور لکھنے پڑھنے سے اپنا رشتہ جاری رکھیں, اور اپنے اندر صبر پیدا کریں. ضروری نہیں ہے کہ راتوں رات ہی مصنف بن جائے یا اداکار بن جائے. یہ تو آپ کو بھی اندازہ ہے کہ کیا کچھ ہے. بہت ہی جسے کہنا چاہیے صبر کا دامن پکڑے رکھنا ہے, تب جا کے چیزیں. اور ویسے بھی میرا خیال ہے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہمارے الفاظ, ہمارے خیالات, ہماری شخصیت ارتقائی عمل. ہم جب دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے. آپ کی کتاب جو ایک تھی میں نے وہ دیکھی تو میں نے سوچا تھا کہ یہ انہوں نے کب لکھی ہوگی, یہ کب ان کو ٹائم ملا ہوگا. ناول کا نیا بالکل اس کتاب پہ تو پی ایچ ڈی ہو سکتا تھا, اور بالکل بہت اعلیٰ کام تھا وہ. بہت شکریہ. بس کوشش کرتے ہیں, وہی بات ہے, اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش ہے. بہرحال ثنا بہت اچھا لگا, باتیں بہت ساری ہیں اور دل یہ چاہ رہا ہے کہ اور گفتگو کی جائے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ گفتگو کو اب سمیٹیں. ہم وقت کے قیدی ہیں. ہاں, یہ ریڈیو والوں نے ہمیں عادت ڈالی ہوئی ہے نا کہ وقت پر ختم کریں. تو بہت اچھا لگا, بہت ساری نئی باتیں ہوئیں, اور یقیناً یہ انٹرویو جب یوٹیوب پر بھی ہمارا اپلوڈ ہو جاتا ہے, ٹی وی پر نشر ہونے کے بعد, تو لوگ دیکھیں گے اور بات کریں گے. تو اب اگر کوئی آپ کے کام کو فالو کرنا چاہے, آپ کی چیزوں کو دیکھنا چاہے, پڑھنا چاہے, تو کیا سلسلہ ہے, کہاں آپ کے کوئی آفیشیل پیج ہے فیس بک پر, ٹویٹر وغیرہ پر, وہ بتا دیجیے. یوٹیوب چینل جو میں نے پہلے اسٹارٹ کیا تھا, آپ نے کہا کہ اس وقت اسٹارٹ کیوں کیا تھا, وہ اس لیے اسٹارٹ کیا تھا کہ جو میں چونکہ آن لائن جرنلزم پڑھاتی ہوں تو صرف بچوں کو سکھانے کے لیے کہ ولاگنگ کیا ہوتی ہے, باقاعدہ اس کی کوئی پلاننگ نہیں تھی, بس میں نے ایسے بچوں کو سکھانے کے لیے کیا تھا. بالکل, کیونکہ میرا مین مقصد یہ ہوتا ہے بچوں کو یہ سکھانا کہ وداؤٹ گیجٹ آپ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں, کہ آپ کے پاس بہت اعلیٰ کوئی چیزیں نہیں ہونی چاہیے کچھ کام کرنے کے لیے. تو اس وقت وہ اسٹارٹ کیا, پھر وہ چھوڑ دیا, اس کو میں نے ختم کیا. نئے سرے سے ریڈیو کے جو میرے پروگرامس ہوتے ہیں یا میرے ٹی وی شوز ہوتے ہیں, اس کے لیے میں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل اسٹارٹ کیا ہے, وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پروگرام سے. ثنا غوری کے نام سے ہی ہے, SANAGHORI, اور سوشل میڈیا پہ جہاں پہ بھی آپ مجھے لکھیں گے SANAGHORI تو آپ کو میں مل جاؤں گی, آپ تلاش میں آ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور اس امید کے ساتھ کہ آپ جیسے لوگ اس معاشرے کی امید بھی ہیں, روشن چہرہ بھی ہیں, اور سب سے بڑی بات توانا آواز بھی ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو خاتون ہونے کی مظلومیت ہے نا, اس کو ختم ہونا چاہیے. مجھے آپ کا وہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے جو آپ اپنے طلباء کو کہتی ہیں کہ اپنے اوپر رحم نہیں کھاؤ. بہت اچھی بات ہے. اور یہ رحم اور اداسی اور مظلومیت, اس سے نکلنا چاہیے, ہمت کرنی چاہیے, اسٹرگل کرنی چاہیے. مار پڑے اس مار کا بھی مزہ لینا چاہیے. نہیں, بیسکلی ہم وارئر ہیں, ہم مظلوم نہیں ہیں. تو یہ جو خواتین اسٹرگل کرنے کے بعد یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یوں, تو آپ اس کو اس طرح سے نہ لیں. اس کو اپنا پرائیڈ لیں, آپ پرائیڈ لیں, آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ بھئی یہ مسئلہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مسئلہ کچھ بنانے کے لیے دیا تھا, جس سے آپ کو ہمت پیدا ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ سے زندگی کے کسی موڑ پر دوبارہ ضرور پھر بات کریں گے, اور مجھے امید ہے کہ ناظرین کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. بہت شکریہ. تھینک یو. اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ, آپ کی حوصلہ افزائی سے ہمیں یہ ہمت پیدا ہوتی ہے, یہ جستجو پیدا ہوتی ہے کہ ہم ایسی نابغہ روزگار شخصیات کو اپنے اسٹوڈیو میں, اپنے ڈھابے میں مدعو کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت جلد آپ سے پھر کسی دوسری شخصیت کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.